کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سابق چیئرمین شیعہ وقف بورڈ اتر پردیش وسیم رضوی کے دوارا ہوئی گستاخیوں کو لے کر کے ایک بار پھر سنبھل جنپد کے سرسی میں علماؤں نے کڑے شبدوں میں اس کی مذمت کی ہے۔ ہم بات کریں گے ایسے علماؤں سے جو وسیم رضوی سے ذرا بھی اتفاق نہیں رکھتے اور وسیم رضوی کے خلاف علماء اکرام میں لگاتار آکروش بڑھتا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے ہوئی گستاخیوں کو لے کر۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مفتی سرسی مولانا عالم رضا خان نوری صاحب۔ کیا مانتے ہیں جو وسیم رضوی گستاخیاں کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہیں اسلام کے پرتی، اور کیا اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش ہے؟ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ یہ آدمی ودیشی دلال ہے جو ہمارے ملک کے اندر امن شانتی کے لیے برابر خطرہ بنا ہوا ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ وسیم رضوی جو ہے انسانیت کے نام پہ بدنما داغ ہے، بلکہ وہ انسان کے روپ میں ایک اچھا خاصا شیطان ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ اسلام میں کل مسلمان اسے مانتے تھے نہ آج اسے مسلمان مانتے ہیں۔ اسلام سے وہ خارج ہے، اس نے دھرم پریورتن کر لیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ البتہ ہماری حکومت سے مانگ یہ ہے کہ ایسے پاگل کتے کو پنجرے میں بند کیا جائے جو ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ راشٹر ہت کے لیے اس کی گرفتاری ضروری ہے، اور اس نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اوپر پرتیبندھ لگنا چاہیے۔ یہ ہم مسلمانوں کی اپیل ہے۔ یہ سمجھیے وسیم رضوی کی کتاب پہ پرتیبندھ لگنا چاہیے، اور کس طرح کے الفاظوں سے وسیم رضوی کو پکارا جا رہا تھا آپ نے سنا۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فہیم۔ فہیم صاحب، وسیم رضوی نے جو گستاخیاں کی ہیں اس کو کیا کہتا ہے اسلام، کیا ہماری شریعت کہتی ہے؟ جی، شریعت کے اعتبار سے جس طریقے سے انہوں نے غلیظ الفاظ اپنی زبان سے غلیظ زبان سے نکالے ہیں، تو شریعت کا تو پرتیبندھ یہ ہے کہ وہ اسلام سے ہی خارج ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں انہوں نے گستاخی کی، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جھوٹا بتایا جس پروردگار عالم نے اس کائنات کو پیدا کیا، یہ کائنات وجود میں آئی، پھر اس کے رسول کو معاذ اللہ جھوٹا، پھر وہ کتاب جو سب سے مقدس کتاب کہی جاتی ہے اس کو انہوں نے جھوٹا بتایا۔ تو ایسے انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ایسے انسان کا، بلکہ وہ انسان ہی نہیں جو لوگوں کے درمیان فساد پھیلائے، وہ انسان نہیں جو لوگوں کے درمیان فساد پھیلائے۔ وسیم رضوی کے خلاف لگاتار آکروش آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک اور علماء موجود ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ جی، محمد حبیب رضا اشرفی۔ مولانا صاحب، جو وسیم رضوی نے گستاخیاں کی ہیں تو اب کیا مسلمانوں کو آگے کرنا چاہیے؟ لگاتار گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کو چناوی اسٹنٹ بھی مانا جائے یا کچھ اور کہا جائے؟ دیکھیے، وسیم رضوی جو ہے وہ ایک واجب القتل ہے، لیکن یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی آئین نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے آئین کا، یہاں کے قانون کا احترام کرتے ہیں، اور ہم یہاں کی حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اسے کڑی سے کڑی سزا دے اور اسے قانونی کارروائی کے تحت اس پہ کارروائی کرے۔ اور چناوی شیعہ وقف بورڈ کا چناؤ ہوا ہے، وسیم رضوی کا جو گروپ تھا پوری طرح سے اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور صفایا ہو چکا ہے، اس کو کیا مانتے ہیں آپ؟ یہ ایک چناوی اسٹنٹ تو ہے ہی، ایک چناوی اسٹنٹ ہے یہ، اور ایک بی جے پی کا یہ ایجنڈا ہے کہ ایسے دشمنان اسلام کو آگے لایا جائے جو کہ نفرت کا ماحول اس ملک میں پیدا ہو سکے اور چناوی جو ہے فائدہ ہو سکے اس سے۔ تو وسیم رضوی جو ہے ایک لعنتی شخص ہے اور اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری بس یہی یو پی حکومت سے اور کیندری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ وہ اسے کڑی سے کڑی سزا دے اور قانونی کارروائی کے تحت اسے کام کیا جائے۔ وسیم رضوی کو کڑی سے کڑی سزا دینے اور قانونی شکنجے میں کسنے کی مانگ یہاں علماء حضرات کر رہے ہیں، اور آگے اگر اسی طرح سے وسیم رضوی کے دوارا گستاخیاں ہوتی رہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سنی اور دیگر مسلک کے علماء مسلمان وسیم رضوی کو کسی بھی طرح سے برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ کیمرامین شاویز کے ساتھ چہرہ بے نقاب نیوز چینل کے لیے سرسی سے فرزند وارسی کی یہ خاص رپورٹ۔